کبھی کبھی ہم دوسروں کے لیے اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری مہربانی تھی۔ الٹا وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمارا فرض اور ان کا حق تھا۔ اور دوستو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی قربانی بے قدری میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی وہ شخص ہیں جو سب کی مدد کرتے ہیں، سب کی مشکل میں سب سے پہلے پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں سے شکریہ کی بجائے آپ کو شکایت ہی سننے کو ملتی ہے، تو یہ کہانی ضرور سنیں۔ یہ کہانی آپ کو وہ راز بتائے گی جو آپ کی مہربانی کو بھی بچائے گا اور آپ کی عزت کو بھی۔ مشکل وقت میں کسی کی مدد کرنے کو کون اچھا نہیں سمجھتا۔ مہربانی کرنا ایک اچھی اور مثبت صفت ہے، لیکن مہربانی کرتے وقت آپ کو اتنی احتیاط ضرور برتنی چاہیے، ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کی مہربانی کو آپ کی کمزوری یا ذمہ داری ہی نہ سمجھنے لگیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی پہاڑی گاؤں میں سلیم نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ سلیم کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے دل میں رحمت کا دریا بہتا ہے۔ دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی، جب بھی کوئی مدد مانگتا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ پڑتا، بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی لالچ کے۔ وہ خلوص دل کے ساتھ ہر کسی کی مدد کرتا۔ گاؤں والے سلیم کو گاؤں کا فرشتہ کہتے تھے، نیکی کا فرشتہ کہتے تھے۔ شروع میں لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے، دعائیں دیتے اور عزت کرتے، لیکن وقت گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ سلیم کی مہربانی لوگوں کی عادت بنتی گئی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سلیم کی مہربانی ان کا حق ہے۔ جیسے سورج کا نکلنا، بارش کا برسنا، ایسے ہی سلیم کا ان کی مدد کرنا سلیم کا فرض اور ان کا حق ہے۔ ایک دن گاؤں کا رئیس بیمار پڑ گیا، اسے بخار ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ سلیم کو بلا کر لاؤ، وہ ہمیشہ مجھے دوائی لا کر دیتا ہے، ڈاکٹر کو بھی جانتا ہے، جاؤ اسے بولو کہ مجھے دوائی لا کر دے۔ آدمی سلیم کے دروازے پر آیا اور اسے آواز دی۔ سلیم بڑی مشکل سے دروازے تک آیا۔ اسے خود بھی تیز بخار تھا، پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی آج مجھے معاف کرنا، میں خود بیمار ہوں، میری ایسی حالت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ سلیم کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ آدمی غصہ کرنے لگا۔ اتنا تمہیں کون سا بخار چڑھ گیا ہے؟ یہ تو تمہارا فرض ہے، تم ہمیشہ سب کے کام کرتے ہو، آج کیوں انکار کر رہے ہو؟ ایک چھوٹا سا کام تمہیں کہہ دیا ہے اور بخار کا بہانہ بنا رہے ہو۔ یہ فکرہ سلیم کے دل کو کاٹ کر رکھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو یہ سب کچھ محبت سے کیا تھا، لیکن انہوں نے تو میرا فرض ہی سمجھ لیا۔ یہ لوگ تو مجھے انسان نہیں، ایک مشین سمجھتے ہیں جو بس ان کے کاموں کے لیے بنی ہے۔ اس رات سلیم نے بہت سوچا۔ وہ سمجھ گیا کہ مہربانی اندھا دھند بانٹنے کی چیز نہیں ہے، اس کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اگر آپ ہر وقت سب کے لیے سب کچھ کرتے رہیں گے تو آپ کی مہربانی اپنی اصل قیمت کو کھو دے گی۔ لوگ آپ کی محبت اور خدمت کو عادت بنا لیں گے اور آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ دوستو یاد رکھیں، مہربانی ایک تحفہ ہے، ذمہ داری نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکی کی روشنی ہمیشہ چمکتی رہے تو یہ روشنی اس وقت بانٹیں جب واقعی اس کی ضرورت ہو، اور ایسے طریقے سے بانٹیں کہ دوسروں کو اس کی قدر ہو۔ کسی گرے ہوئے کو سہارا دے کر ضرور اٹھائیں، چلنے میں اس کی مدد کریں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ آپ کے کندھوں پر ہی سوار ہو جائے اور آپ پر سواری کرنے کو اپنا حق سمجھ لے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔